الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہر تقریباً کچھ عرصے بعد ایک ٹاپک پر ہم کلام کرتے ہیں، پھر دوسرا ٹاپک لے لیتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا کچھ پروگرام سے ایک ٹاپک چل رہا ہے وہ زنا کا ٹاپک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں، بلکہ یہ کہہ لیں کہ غیبی خبر، پیشن گوئی تو چلے نجومی وغیرہ کی طرف بھی منسوب ہو جاتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعطاء الہی با اجازت الہی غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جب وقت قریب آ جائے گا تو زنا عام ہو جائے گا، اور اب ایسے ہی ہے کہ بہت زیادہ زنا تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اب یہ حالات اور خراب ہو جائیں اور ہمارے خاندان تک بھی یہ چیز پہنچے یا ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسی چیز آ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کا سد باب کریں، اور اس کے لیے پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے رکھیں۔ گھر کا ماحول اچھا اور پاکیزہ رکھنا بہت ضروری ہے، اپنے سوچوں کو، خیالات کو، اور اپنے بیوی بچوں کے، گھر والوں کے خیالات اور سوچ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ اس قسم کا ماحول نہ بچوں کو میسر آئے، نہ ہمیں میسر آئے کہ جو گناہ کی دعوت دینے والا ہو، اور ایسا کوئی ماحول نہ ہو کہ جس میں جانے کے بعد پھر سیلف کنٹرول مشکل ہو جائے اور انسان کسی خطا اور گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ ہم نے اس پہ تفصیلی کلام کرتے ہوئے پھر اس کی سزاؤں کے اوپر بیان کیا کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت ہے اور وہ آپس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو شریعت نے رجم کی سزا رکھی ہے، یعنی یہ اگر ثبوت پہلے ہو جائے، ثبوت یا تو ان کے اقرار سے ہوگا کہ دونوں آ کے اقرار کر لیں گے جی ہم نے ایسا کیا ہے، اور یا پھر چار گواہ جو ہیں جو صرف مرد ہونے چاہیے وہ آ کے گواہی دے دیں کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور قاضی اچھی طریقے سے ان سے کراس کویسچننگ بھی کر لے تو پھر یہ کہ رجم کی سزا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر بات آئی تھی کہ اب ایک ہے کہ حقیقت زنا نہیں ہے بلکہ تہمت زنا ہے۔ ایک شخص دوسرے پہ لگا دیتا ہے تہمت، کسی اجنبی پہ لگا دیتا ہے عورت پر، یا اپنی زوجہ پہ لگا دیتا ہے۔ اس کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر آپس میں زوجہ کے علاوہ کسی پر زنا کی تہمت لگائی تو پھر وہی ہے کہ جو تہمت لگائے گا، دوسرا شخص جا کر حاکم اسلام سے اگر شکایت کرتا ہے کہ اس نے جھوٹی تہمت لگائی ہے تو پہلے اس شخص سے کہا جائے گا، تہمت لگانے والے سے، کہ وہ چار گواہ پیش کرو، یہ مسلمان ہے، اس کی عزت ہے، اس کی عزت کا احترام ہے، یہ کیا کہ تم نے الزام لگا کے اس کی عزت کو خطرے میں ڈالا، گواہ پیش کرو۔ اگر وہ چار گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس کو 80 کوڑے لگیں گے، تاکہ آئندہ اس طرح کے جھوٹے الزامات کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کوئی اس کی جرات اور ہمت ہی نہ کر سکے۔ اس کے بعد اگلا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اپنی زوجہ پہ زنا کی تہمت لگا دے تو کیا ہوگا۔ تو اس پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ اس صورت میں لعان ہوتا ہے، لیکن اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے اگر مثال کے طور پہ شوہر نے بیوی پر زنا کی تہمت لگا دی ہے تو سب سے پہلے زوجہ حاکم اسلام کے پاس جائے گی۔ اگر نہ جائے، وہ شوہر کی بات کو نظر انداز کر دے تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی صورت لعان وغیرہ کی صورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے الزام لگایا اور وہ عورت چلی گئی حاکم اسلام کے پاس تو وہ شوہر کو بلوائے گا، اور پہلے شوہر سے کہے گا کہ بھئی یا تو آپ مان لو تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر جھوٹ ثابت ہو جائے گا تو 80 کوڑوں کی سزا ہوگی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو جھوٹ نہیں بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تو عورت سے کہا جائے گا تم اقرار کر لو یہ سچ کہہ رہا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بھی نہیں کرتی ہوں، دونوں اپنی اپنی جگہ ڈٹ گئے ہیں، تو اب لعان ہوتا ہے۔ لعان کا مطلب ہوتا ہے باہم ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ ویسے ہوتا یہ ہے کہ شوہر جو الفاظ ادا کرتا ہے وہ لعنت کے ہوتے ہیں، عورت جو الفاظ ادا کرتی ہے وہ غضب کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ غضب نازل فرمائے۔ لیکن چونکہ مرد عموماً عورت پہ غالب رہتا ہے، تو قرآن عظیم میں بھی آپ دیکھیں کہ جتنے احکام بیان ہوئے ہیں تقریباً جمع مذکر کے صیغوں کے ساتھ ہوئے ہیں، یعنی مذکر کا صیغہ ہے لیکن مؤنث کے لیے بھی حکم موجود ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ اکثر مرد غالب ہوتا ہے تو لعنت چونکہ مرد کی طرف سے ہے اس لیے اس پروسیس کو لعان کہہ دیا گیا، حالانکہ عورت کی طرف سے غضب کے الفاظ ہوتے ہیں، شوہر کی طرف سے لعنت کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لعان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب لعان کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو قاضی ان دونوں میں جدائی کروا دیتا ہے، ختم، بس اب یہ ساتھ نہیں رہ سکتے، جدائی ہو جاتی ہے اور سمجھ لیں اب علیحدہ علیحدہ اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب لعان ہے کیا۔ لعان اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے شوہر یہ کہتا ہے کہ مطلب وہ دیکھیں ابھی اس میں قرآن عظیم میں جیسے بیان ہوا ویسے میں عرض کر دیتا ہوں کہ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء،
اور نہ ہوں ان کے لیے کوئی گواہ۔ تو قاضی اسلام کہے گا کہ بھئی تم مان لو تم جھوٹ بول رہے ہو، شوہر کہتا ہے کہ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، اچھا گواہ لے کر آؤ، گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ حکم ہوگا الا انفسہم، اور نہ ہو ان کے لیے کوئی گواہ مگر خود بس اپنی ذات، بھئی ہم گواہ ہیں اس بات کے۔ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو ان دونوں میں سے ایک کی شہادت گواہی 4 بار اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گواہی ہے۔ اب اس کی گواہی کیا ہے، یعنی کس طریقے سے وہ اس کو ادا کرے گا، یعنی کہے گا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ایسا معاملہ ہے، کیا کہ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، تو شوہر یہ کہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور یہ 4 دفعہ اس کو کہنا ہوگا۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گا کہ، اور 5واں یہ کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، یعنی شوہر کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، تو شوہر یہ کہے گا اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت۔ تو یہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ گواہی دے گا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نام کی، یا اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کے نام ہی گواہی دیتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورت سے یوں سزا ٹل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے۔ اب دیکھیں اس نے اگر یہ قسم کھا لی ہے اور عورت سامنے خاموش رہی، وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں کروں گی، تو یہ الزام ثابت ہو جائے گا۔ اب وہ اگر اپنے اوپر سے سزا کو دور کرنا چاہتی ہے تو پھر اسے بھی اس طرح کرنا ہوگا کہ 4 بار وہ اسی طرح اللہ کا نام لے کے کہے میں گواہی دیتی ہوں، یا میں اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دیتی ہوں کہ یہ مرد جھوٹ بول رہا ہے۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں دفعہ عورت یہ کہے کہ مجھ پر، یعنی اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ مرد سچوں میں سے ہے تو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو پھر اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا، بلکہ یہ الزامات لگتے رہتے۔ اللہ نے کرم سے تمہیں بچایا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا، حکمت والا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی معاذ اللہ بیوی پہ زنا کی تہمت لگا دے، جس سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جھگڑے وگڑے ہوتے ہیں اور بات آ جاتی ہے طلاق تک، تو اب وہ شوہر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ میں طلاق دینے کے معاملے میں بالکل درست ہوں، وہ سوچتا ہے اب جدائی تو ہونی ہے، اس کو اتنا بدنام کر دو کہ کسی اور کے ساتھ بھی اس کی شادی نہ ہو سکے، تو پھر اس قسم کی تہمتیں لگا دی جاتی ہیں۔ اور کسی پاک باز عورت پر اس طرح کی زنا کی تہمت لگانا، یاد رکھیں بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ دنیا میں اگر سزا نہیں ملی تو میدان معاشر میں بڑی ذلت ہے، بڑی رسوائی ہے، اس لیے یہاں توبہ کر لینی چاہیے۔ تو بہرحال اب اگر اس طرح الزام ہو گیا تو خلاصہ بھی یہی ہوا کہ سب سے پہلے جیسے شوہر نے الزام لگایا، بیوی نے انکار کیا، بیوی پہنچ گئی قاضی صاحب کے پاس، دونوں کو بلایا جائے گا، قاضی شوہر سے کہے گا آپ گواہ ہیں آپ کے پاس، وہ کہے گا گواہ نہیں ہے، بس میں نے دیکھا ہے، یا میں جانتا ہوں اس کو، تو پھر اس سے کہا جائے گا چلو ٹھیک ہے اب لیان ہوگا، 4 دفعہ پہلے اللہ کے نام کی گواہی دے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گا کہ اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ پھر عورت کو کہا جائے گا کہ تم اگر سزا سے بچنا چاہتی ہو تمہیں بھی ایسے ہی کرنا ہوگا۔ 4 بار وہ گواہی دے اس بات پر اللہ کا نام لے کر کہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ کہے کہ اگر یہ سچا ہو بالفرض، میں جھوٹ بول رہی ہوں یہ سچا ہو، تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے، اور پھر وہ قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا، اور اب یہ میدان محشر میں ان کا بہرحال حساب کتاب ہوگا، جو سچا ہوگا فلاح پائے گا، جس نے اپنے جھوٹ بولا ہوگا وہ مارا جائے گا، کیونکہ اگر اس نے شوہر نے جھوٹ بولا ہوگا تو اس لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، تو یہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پہ اللہ کی لعنت، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے رحمت سے دور کر دے، تو گیا پھر یہ کام سے، پھر رحمت سے دور ہو جائے گا، اس کا کیا انجام ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور عورت کہہ رہی ہے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو، اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے تو پھر جب غضب الہی نازل ہوگا وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر میدان محشر میں ان دونوں کا فیصلہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا، کیونکہ وہ خالق و مالک اس قسم کے معاملات کی حقیقت کو جانتا ہے۔ حاکم اسلام تو ظاہر کے مطابق فیصلہ کرے گا، یہاں جھوٹ بول کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لینا پاسبل ہے، ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہوگا۔
تو یہ ہم نے تقریباً اس پہ کافی جہتوں سے کلام کر لیا، تو یہاں پر ہی ہم زنا کے موضوع کا اختتام کریں گے، اور ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت پہ گزارش کروں گا، اللہ تعالی ہمیں بھی پاکیزگی ذہن عطا فرمائے، آپ کو بھی ذہنی پاکیزگی عطا فرمائے، تاکہ اس قسم کے گناہوں کے طرف ہم بالکل بھی نہ جا سکیں اور اس طرح کی گندگیوں کی طرف مائل نہ ہوں۔ تیزی کے ساتھ جو گندگی کا طوفان اٹھ رہا ہے، آج کل نیٹ بالکل عام ہو گیا ہے موبائل میں، پہلے تو یہ تھا چلو اپنے کمپیوٹر کھولنا ہے، نیٹ کیفے میں آپ جا کے بیٹھیں گے، وہاں پر جا کر آپ دیکھیں گے، کسی کے دیکھ لینے کا خوف، کسی کی بدنامی کا خوف، پکڑے جانے کا خوف۔ اب تو موبائل ہاتھ میں ہیں، ہر ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، ٹین ایجرز ہیں، نئی نئی جوانی ہے، اور جوانی ویسی دیوانی ہوتی ہے، اور نیٹ بھی آ گیا، اس پہ جو مرضی چاہے آپ برائی تک بالکل آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ایک ہی چیز ہمیں بچا سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا کامل یقین، یہ ہمیں روک سکتا ہے گناہوں سے، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ نہ ماں روک سکتی ہے، نہ باپ روک سکتا ہے، نہ استاد روک سکتے ہیں، نہ علماء روک سکتے ہیں، اتنے زیادہ عام اور اتنے آسانی کے ساتھ گناہ ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم اکثر یہ عرض کرتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے یقین کو پختہ کیا جائے۔ یہ جب یقین پختہ ہو جاتا ہے تو پھر خلوت ہو جلوت ہو، آدمی کو ہر لمحہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے اگر چاہیں تو یوں آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، جب کبھی اٹھتے بیٹھتے یاد رہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ذہن کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے گی، اور بہت حد تک انسان شرم و حیا کی وجہ سے گناہ سے بچے گا۔ ایسی جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، وہاں پر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، کہیں پر ہیں، تو وہاں پر آپ کوئی اسٹیکر وغیرہ یا اپنے ہاتھ سے لکھ کر لگا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ بار بار اس پہ نگاہ پڑے، تو پھر گناہ کی طرف آدمی کا دل مائل نہیں ہوگا، کافی اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ یا پھر شیطان کہے گا اس کو اکھاڑ ہی دے، اس کو بھائی اس کو سائڈ میں ہٹا دے، پھر کچھ کرتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو یہ اس طرح لکھ کر لگا لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی بار بار یہ احساس دلانا چاہیے، بیٹا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، ہم چاہے اکیلے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کے نگاہوں کے سامنے گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے سے احساس دلائیں۔ اور جو گناہ میں اس قسم کے ملوث ہو چکے ہیں، یقینی سی بات ہے کہ لذت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر گناہ میں لذت اللہ نے رکھی ہے، لیکن بطور آزمائش، اور اس لذت کو چھوڑنے پر ہی تو انعام ہے۔ ایک دفعہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے دوزخ دکھائی، تو اتنا اس میں سخت عذاب ہو رہا تھا، تو اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، جو اس کے بارے میں سن لے گا وہ نہیں جائے گا۔ پھر جبریل امین نے دکھایا کہ دوزخ کے راستے میں ہے کیا، گناہوں کی لذت، مزے، سب کچھ، یہ چیزیں دکھائیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لذتوں کو دیکھ کر جو مزے اس کے رکھے ہیں دوزخ کے راستے میں، فرمایا کہ اب تو لگتا ہے کوئی بھی اس سے نہیں بچ پائے گا۔ اور پھر جنت دکھائی، سرکار نے فرمایا کہ جو اس کے بارے میں سن لے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں نہ جائے۔ لیکن پھر جب جنت کا راستہ دکھایا تو وہ مشقتیں ہیں، پریشانیوں پہ صبر ہے، تنگ دستیوں پہ صبر ہے، اللہ کی طرف سے نعمت کے چھن جانے پر صبر، یہ اس کے راستے ہیں، ان کو طے کر کے پھر انسان جنت میں جاتا ہے۔ تو سرکار فرمانے لگے کہ مجھے تو لگتا ہے اب کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ سمجھانا ایک مقصود تھا اس حدیث کے ذریعے کہ جہنم کا راستہ یعنی جو لذات ہیں، شہوات کو پورا کرنا ہے، خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ہے، اس میں مزے بھی ہے، لذت بھی ہے، لیکن اس کا آخر جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور جو عبادات پہ استقامت ہے، گناہوں سے پرہیز ہے، نیکوں کی صحبت ہے، ذہن کو پاکیزہ رکھنے میں جو لڑتا ہے انسان اپنے باطن سے، مقابلہ کرتا ہے، اس پہ مشقت ہے، تکلیف ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ عارضی ہے، اور اس کا آخری ٹھکانہ پھر جنت ہے، یعنی اس شخص کا آخری ٹھکانہ جنت ہے، اور ان تکالیف پر صبر کا آخری انجام جنت۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ دوزخ کے ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اس پر غور و تفکر کرے کہ آج یہ جو ہم لگاتار گناہ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی گرفت کا خوف نہیں ہے، کوئی پکڑ کا خوف نہیں ہے، اور نت نئے منصوبے، بلکہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور اگر گناہ کر بیٹھتا ہے انسان تو اسے پھر اپنی کامیابی سمجھتا ہے بعض اوقات کہ دیکھا میں کامیاب ہو گیا، میں نے تو بڑا سوچا تھا یہ ہوگا اور ایسا ہی ہو گیا، وہ اس کو کامیابی تصور کرتا ہے، تو حقیقتاً یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اور یہ کامیابی
آخرت میں ہو سکتا ہے کہ سالوں رلائے۔ اس لیے ہم پھر ایک تجدید نیت کرتے ہیں، ایک ارادے کی تجدید کرتے ہیں، اپنے اعمال کی تجدید کرتے ہیں کہ اس طرح کی گندگیوں کو چھوڑا جائے، اپنی نیت کو پاکیزہ کریں، اپنے ارادے کو پاکیزہ کریں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے، عالم دین تھے، اور ان کا بڑی اچھی بات مجھے سمجھ میں آئی، بہت پہلے کافی میں نے سنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں اتنا زیادہ مصروف کر لو کہ نفس کے وسوسوں کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو بس اچھے کاموں میں انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف کر لے۔ جب انسان بیکار بیٹھتا ہے تو پھر بیکار کام ہوتے ہیں اور ان سے بچ نہیں پاتا، پھر انسان خطاؤں کی طرف آتا ہے، گناہوں کی طرف آتا ہے، اور وہی بات ہے کہ پھر صحت کا نقصان، ذہنی صلاحیتوں کا نقصان، وقت کا نقصان، اور پھر اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی آدمی ہمت کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے پیغام کو سمجھ لے اور پاکیزگی کو اختیار کر لے تو رحمت الہی سے امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں بڑی کامیابی ہوگی۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نوجوان مطلب بڑا نیک پرہیزگار متقی تھا، اور ایک عورت اس کو اپنی طرف بلاتی تھی، اور پھر وہ ایک دفعہ بہکائے میں آ ہی گیا۔ ہر دفعہ وہ اپنے آپ کو روک لیتا تھا لیکن آ گیا اور اس طرف بڑھا، لیکن جیسے اس طرف بڑھا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور اسے قرآن کی وہ آیات یاد آ گئی جس میں اس قسم کے معاملات سے بچنے کا حکم تھا اور عذابات کا ذکر تھا، تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اور پھر جب اسے گھر اٹھا کے لے جایا گیا، اس کے باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہوا تھا، اس نے چیزیں بیان کی، اور پھر وہی آیات جب اس کو یاد آئیں تو اس کا دم نکل گیا، وہ انتقال ہو گیا۔ اور پھر یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں ہوا تھا، راتوں رات اس کو دفنا دیا گیا۔ صبح پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پہ گئے، سارا واقعہ سن چکے تھے، تو آپ نے وہاں جا کے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اندر سے پھر آواز آئی، قبر سے باقاعدہ آواز آئی کہ یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح سورہ یوسف میں آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ، کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا وہ مسلمان نہیں تھیں، بعد میں وہ اسلام لائی تھیں باقاعدہ، اور ان کا پھر ان کے شوہر کا وصال ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تھا، باقاعدہ اولاد مبارکہ بھی آپ کی ہوئی تھی۔ لیکن بہرحال اس وقت یوسف علیہ السلام حسین تھے، جمیل تھے، تو اس نے آپ کو دعوت دی گناہ کی، لیکن آپ بچے۔ جب آپ بچے تو پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور ان کے دل میں بھی اس کا خیال پیدا ہوا اور اس گناہ سے وہ باز آ گئی۔ تو اس لیے اگر ایک فریق اگر باز نہیں آ رہا، دوسرا تھوڑا سا ہمت کر لے تو سامنے والے کی ہمت ٹوٹ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس میں جتنی قابل عمل باتیں ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تعلیمات شرع کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا